साल ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इस नए साल का एक रुख तो जो काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, हंगामा और नाफरमानी और नाच गाने, शराबें, बदकिरदारी, ये तो बाहर का कल्चर है। मुसलमान का कल्चर तो ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साल गुजरवा दिया आफ़ियत के साथ, अगला भी आफ़ियत से गुजरवा दे। अल्लाह के सामने हमारा सर झुक जाए। शर्मिंदगी का एक आंसू जो मक्खी के सर के बराबर आंख में तैर जाए, जहन्नम के आग के समंदर बुझा देता है। रोज़ाना जब दिन चढ़ता है तो ऐलान करता है, लोगों आदम की औलाद, मैं आज नया दिन आया हूँ, मैं कल वाला नहीं हूँ। कुछ अपने लिए इस दिन में, अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, क्योंकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। आए हम सब अल्लाह की बारगाह में झुकें और तौबा करें, ताकि हमारा ये नया साल आफ़ियत का हो, सलामती का हो। अगर दाने का फैसला अल्लाह की तरफ से है तो ईमान पर हो, सलामती के साथ। ख़त्म होने को है, 2025 शुरू होने वाला है। इंसान के पास जो सबसे कीमती दौलत है वो वक्त है, वो ज़िंदगी है, वो टाइम है। और हम एक एक पैसे के लिए मेहनत करते हैं और एक एक रुपए के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन एक सेकंड जो वक्त है, ये पूरी दुनिया के ख़जाने उसको वापस नहीं ला सकते अगर वो ज़ाय हो गया। या मुझे आज इस क्लिप रिकॉर्ड कराने की बरकत से एक बड़ी हदीस याद आई। मा मिन यौमिन इल्ला वहुव युनादी यब्ना आदम इन्नी खल्कुन जदीद व अना फ़ीमा तामलु फ़िय्या गदन अलैका शहीद फ़इन इस्तताअत अन तफ़अल मिन खैरिन फ़फ़अल फ़इन्नी इन ज़हबतु लन अर्जिअ इलैकुम अबदा वल्लैलु यक़ूलु मिस्ल ज़ालिक। रोज़ाना जब दिन चढ़ता है तो ऐलान करता है, लोगों आदम की औलाद, मैं आज नया दिन आया हूँ, मैं कल वाला नहीं हूँ, पिछले हफ्ते वाला मैं पीर नहीं हूँ, मैं नया हूँ। तो कोशिश करके कुछ अपने लिए इस दिन में, अपनी आखिरत के लिए कुछ भलाई जमा कर ले, क्योंकि मैं अगर चला गया तो फिर कभी क़यामत तक मैं लौट के वापस नहीं आऊँगा। और जब रात आती है तो वो भी यही कहती है कि कुछ कर लो, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। और हमारे नबी का फरमान है, अफ़ला तरौना इलल लैल वन नहार युबलियान कुल्ल जदीद व युक़र्रिबान कुल्ल बईद व यअतियान बिकुल्ल मऊद। दिन और रात की तेज़ रफ्तारी पे तुम गौर क्यों नहीं करते? एक हदीस में आता है कि क़यामत के करीब दिन और रात बड़ी जल्दी सिमटते चले जाएंगे, जो हम देख भी रहे हैं। तो तुम देखो, ये हर नई चीज़ को पुराना कर रहे हैं और दुनिया को दूर ले जा रहे हैं, आखिरत को करीब ला रहे हैं। और अल्लाह का जो वादा है, ज़िंदा करेगा, खड़ा करेगा, हिसाब लेगा, वो तुम्हारे सरों पर आ रहा है। तो इस नए साल का एक रुख तो जो काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है, हंगामा और नाफरमानी और नाच गाने, शराबें, बदकिरदारी, ये तो बाहर का कल्चर है। मुसलमान का कल्चर तो ये है कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने साल गुजरवा दिया आफ़ियत के साथ, अगला भी आफ़ियत से गुजरवा दे। अल्लाह के सामने हमारा सर झुक जाए। कितने हैं हमारे दोस्त, मैं अब जब चारों तरफ देखता हूँ तो गिने चुने चंद मेरे बचपन के साथी रह गए हैं, बाकी सब अल्लाह के पास चले गए हैं। जवान बेटा अपने हाथों से मट्टी में उतारा है। तो ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ने इसको कीमती बनाने के लिए हमें अपना दीन अता फरमाया है कि उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारी दुनिया भी बनाएगा, हमारी आखिरत भी बनाएगा। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। कितनी अलग बात कुरान कर रहा है कि सारी दुनिया दौड़ रही है कि पैसा आएगा तो हमारी लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन मैं तो कुछ 100 के करीब मुल्क फिरा हूँ, मैंने तो लाइफ इटसेल्फ को बहुत दुखी देखा है।
چیزیں، پیسہ، ذاتی جہاز، ذاتی کروز، سب کچھ دیکھا، لیکن زندگی اٹ سیلف کو بہت دکھی دیکھا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول کی مان کر اچھے عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا تو اس کا رب ان کو انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور خوشبودار زندگی عطا فرمائے گا۔ طیبہ کے یہ کئی مطلب ہیں، لیکن خوبصورت، طیبہ، خوبصورت، پاکیزہ، طیبہ، خوشبودار، طیبہ، ایسی زندگی اللہ عطا فرمائے گا۔ پیسہ ہے تو بھی ہوگی اور پیسہ نہیں ہے تو بھی ہوگی۔ اور پچھلے 2.5-3 سال سے ہمارے ملک کے حالات انتہائی تباہی کے ہیں، دکھ کے ہیں، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، لیکن جب میں قرآن دیکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تم سب کا قصور ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم پر مشکلیں آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار تم سب ہو، تم سب ہو، کوئی ایک طبقہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور جھاڑو دینے والی سے لے کر شہزادی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر حالات آ رہے ہیں، اور ابھی تمہیں بہت سارے تمہاری خطائیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو ہم سب کو اگر اپنے ملک کو سنوارنا ہے اور آخرت کو سنوارنا ہے تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں اپنے اندر سے برائی ختم کروں، جھوٹ کو، بدماشی کو، ظلم کو، نافرمانی کو۔ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، موت کے بعد وہ الگ ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینا، ان کی نافرمانی کرنا اس درجے کی کہ وہ دکھی ہو جائیں، اور ایک ظلم کرنا، یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ یہیں سے شروع کر دیتا ہے حساب کتاب۔ تو ہم سب مل کر اپنے ملک کو ظلم سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دغا بازی، فریب سے پاک کریں، بد کرداری سے پاک کریں، اور جو بہت زیادہ بے حیائی ہے اس سے پاک کریں، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کریں، معافی مانگیں۔ گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقوں کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ توبہ کرنا سب گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث یاد آ گئی، ایک دفعہ جبریل ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے لوگوں کے، مرد عورتوں کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ آنسو بھی تو ایک عمل ہے۔ کہا وہ اتنا لمبا چوڑا عمل بن جاتا ہے کہ ندامت کا، شرمندگی کا ایک آنسو جو مکھی کے سر کے برابر آنکھ میں تیر جائے، وہ جہنم کے آگ کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ تو جو رو رہی ہے یا رو رہا ہے اس کو ہم فرشتے نہیں جمع کر سکتے، اس کے لیے میرے اللہ کا الگ پیمانہ ہے جو میرا رب خود اس کو کیلکولیٹ کر کے قیامت دن کہے گا میرا بندہ، میری بندی، یہ تیرے ندامت کے آنسو، یہ تیرے دکھ کے آنسو، حتیٰ کہ خوشی کے آنسوں پر بھی اللہ خوش ہو کے اجر دیتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں جھک کر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ، چونکہ زمین آسمان پر بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، ڈنڈے کا نہیں چلتا، اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میں اگر تم پاکستان والوں کو مصیبت میں ڈال دوں یا پوری دنیا کو، تو کوئی ہے کہ اسے کوئی ہٹا کے دکھا دے؟ وَإِن يُصِبْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر میں عرشوں سے فیصلہ کر دوں کہ ہاں بھائی پاکستان کو مثالی ملک بنا دو، دنیا کو مثالی دنیا بنا دو، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اسکیم نہیں ہے کہ جو میرے فضل کو روک سکے۔ تو میرے عزیزو، ایک دفعہ زندگی ملی ہے کبھی، تو ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے بڑی عبادت، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی مدد والا، عبادت کے قابل، مدد کے قابل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، جو حی قیوم ہے، جس پر موت نہیں آتی، جس پر بڑھاپا نہیں آتا، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے،
اللہ کے سوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور صرف تجھ سے مدد مانگنا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں کہہ دیا ہے، لیکن کوئی پتھروں کے آگے جھک گیا، کوئی قبروں پہ جھک گیا، کوئی کہیں جھک گیا۔ بھائیو اللہ کے سامنے جھکو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو تو اللہ سے، سوال کرو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے۔ وہ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ ادعونی استجب لکم، جب پکارو گے میں جواب دوں گا، سنوں گا۔ اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے ہیں، اور آخری نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی ایمان لائے ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرے وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تکمیل ہے کہ محمد الرسول اللہ